وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام درس نمبر 564 آیت نمبر 83 سے 90. آج کا موضوع، کیا ہم بلند درجات والے ہو سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے. میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی. اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 83. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ. اور یہ دلیل تھی جو ہم نے دی ابراہیم کو اس کی قوم کے اوپر. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے لیے چاہتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب
حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے دی اسحاق کو، ہم نے ان کو دیا اسحاق بیٹا، وَيَعْقُوب، یعقوب پوتا، كُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے اس سے ہدایت، اس سے پہلے ہم نے ہدایت دی تھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہوئے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، مخلصین کو۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ تمام جو ہے نیکوکاروں، نیک لوگوں میں سے تھے، صالحین میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی تھی اپنے وقت میں جہان والوں میں۔ وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے، ان تمام کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ان کو ہم نے چن لیا تھا اور ہدایت دی تھی سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر ان میں سے کسی نے بھی شرک کیا ہوتا تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم ضائع کر دیتے ان کے نیک اعمال۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت سے نوازا۔ فَإِن یکفر بِہَا ہؤلاء، اگر اس وقت یہ مکے کے لوگ، مقامی لوگ اس سے انکار کرتے ہیں، فقد وکلنا بہا، تو ہم نے ان پر مسلط کر دی ہے، وہ قوم لیسو بہا بکافرین، وہ اس سے انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدہ، تو آپ بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ کے عوض کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، بلکہ یہ تو نصیحت ہے تمام جہانوں والوں کے لیے۔ سامعین اکرام، مضمون تو میں نے پڑھ دیا، اتنا مشکل بھی نہیں ہے، لیکن اس میں انعام یافتہ لوگ جو ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، تو آج تذکرہ ہے ان انعام یافتہ لوگوں کا۔ پہلی جو ہم نے آیت نمبر 83 پڑھی ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ دلیل، اب یہ دلیل کیا تھی جو اللہ تعالیٰ یہاں یعنی ایک قسم کا احسان جتا رہے ہیں، اور ہے بھی احسانی ہے کہ ابراہیم کو ان کی قوم پہ ہم نے یہ دلیل عطا فرمائی، ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں۔ یہ دلیل کیا تھی؟ دیکھیں، توحید اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے نا، اور یہ میں آپ کو یہاں کہہ دوں کہ یہ صرف پیغمبر کی شان نہیں ہے، پیغمبر تو ازلی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، لیکن جو تمام مومنین ہیں، جو اس کے علاوہ لوگ ہیں، وہ بھی یہ درجہ حاصل کر سکتے ہیں، دلیل کا درجہ۔ اللہ تعالیٰ دلیل سے ان کو نواز دیتا ہے، ان کا دل توحید کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور ان کو وہ ایک دلیل پہ زندگی گزارتے ہیں۔ ابھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں میرے خیال سے اسی صورت میں یا سورہ مائدہ میں کہ قل ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ، کہ اگر میں ایک دلیل پہ ہوں رب کی طرف سے، تو دلیل دیکھیں تھوڑا سا اس کو سوچیں اور دیکھیں جو نبوت کے فائدے ہیں، اور جو بھی پیغمبر اپنے ساتھ چیزیں لاتا ہے وہ بانٹتا ہے، پھر عقیدہ لاتا ہے، صحیح عقیدہ پھر بانٹتا ہے، اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے،
اللہ کا مقرب ہوتا ہے، پھر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں مضمون اس میں اپنے لیے بھی سمجھیں، اس میں ابھی آ رہے میں آپ کو بتاتا ہوں، چیدہ جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قوم، یہ وہ حجت تھی جو ہم نے عطا کی ابراہیم کو اپنی قوم پہ۔ تو یہ دلیل دیکھیں، دلیل ایک ہے، بس حجت ایک ہے۔ اگر آپ یعنی اگر آپ توحید کے قائل نہیں ہوئے تو آپ پر حجت قائم ہو جائے گی۔ آپ کو حق توحید کی دعوت آئی پیغمبر کی طرف سے یا جس نے بھی آپ کو پیش کی اور آپ نے اسے ماننے سے انکار کیا، آپ پر حجت قائم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے قبول کر لیا تو یہی توحید آپ کے لیے حجت ہوگی، آپ کی فلاح کے لیے۔ جیسے کہ قرآن کے بارے میں ہے سامعین کرام کہ اما لکا و اما علیکا، یا تو یہ تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ تو قرآن توحید، یعنی آپ کو معلوم ہے قرآن کا بنیادی موضوع جو ہے وہ توحید کا ہے۔ تو وہ اگر توحید کے آپ قائل ہو گئے تو اما لکا و اما علیک، نرفع درجات من نشاء، ہم اونچے کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں۔ اب درجے کس کے؟ دیکھیں، ایک تو پیغمبر اور چنیدہ لوگ جو ہیں ان کے درجات ہوتے ہیں، لیکن درجات تو ہمارے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں، اور وہ اس وقت ہے، یعنی آپ کے لیے درجات اس وقت ثابت ہونا شروع ہو جائیں گے جب آپ اللہ کی طرف کا سفر شروع کر دیں گے، اللہ کو منزل بنا لیں گے، آخرت کو ترجیح بنا لیں گے، اللہ کو مقصود، محبوب اور مطلوب واحد بنا لیں گے۔ اب آپ کے درجات میں اور راہ مستقیم پر پیغمبر کے طریقے کے مطابق اگر چلنا شروع کر دیں گے ایک مضبوط ارادے کے ساتھ اور اس پر جمے رہیں گے، اب آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ اکیلے پیغمبر کا خاصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے درجے اپنی جگہ بلند ہیں ازلی طور پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو گنجائش رکھی ہے۔ درجات کے الفاظ قرآن نے مومنین کے بارے میں بھی آئے ہیں۔ تو نرفع درجات من نشاء، یعنی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے غلط مطلب یہ نہ لیں کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس نے ہمارے درجوں کی بلندی قسمت میں ہی نہیں رکھی ہے۔ نہیں، قسمت میں آپ کے ہے، بس یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تمام نیک لوگوں کا، پیغمبروں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم مخلص کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت میں جو تھا انہوں نے اپنا کام کر لیا، قوم کا تو اب نام و نشان نہیں ہے، اور تاریخ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں سے ہجرت کر لی تو کوئی اور قوم آ گئی تھی اور اس نے اس پر حملہ کر دیا، قبضہ کر دیا، ان کو غلام بنا لیا گیا۔ نمرود کا تو واقعہ مشہور ہے کہ وہ ایک مچھر کے سامنے بے بس ہو گیا اور اس کے سر پہ جوتے پڑتے تھے تو اسے چین ملتا تھا۔ تو لیکن وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اب یہ جملہ عام ہے، اسی طرح ہم محسنین، مخلصین کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کو میں کافی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ایمان اگر آپ لے آئیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں تو زمین اور آسمان کے برکت کے دروازے میں کھول دوں گا، اور پھر دوسری جگہ آسمان سے بھی نعمتیں آئیں گی اور پاؤں کے نیچے سے بھی ابلیں گی۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم محروم ہیں، نہیں، انسان آپ کا میں خالص، آپ اکیلے کا بہت بڑا درجہ ہے، آپ کے لیے درجات ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا اگر آپ صالحین کی نقش قدم پر چلیں۔ بس یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، یہی نیک لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم نے چن لیا تھا، وَهَدَيْنَاهُمْ ان کو ہدایت دی تھی سیدھے راستے کی۔ اب دیکھیں جہاں تک چننے کا مسئلہ ہے وہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پیغمبر یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ چنیدہ لوگ تھے، لیکن انسان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، آپ بھی تو چنیدہ ہیں تمام مخلوقات۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے، آپ بھی تو چنیدہ ہیں۔ آپ پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر پیغمبر کے طریقے کے مطابق چل پڑیں، آپ چنیدہ لوگوں میں سے شامل ہو جائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے گا، توفیق دے دے گا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، تو یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یہ اصل میں وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو لفظی ترجمے پہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو ترجمہ ہے کہ یہ تو اللہ کی ہدایت ہے، ہدایت دیتا ہے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے، ایسی بات نہیں ہے۔ پیغمبر کی بات تو الگ ہے، انبیاء اور رسول کی بات الگ ہے، لیکن ہم میں اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جو خود چاہے، اپنی مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں قرآن میں بالکل وضاحت سے ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا۔ تو جو بھی شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے کی توفیق دے دیتا ہے۔ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا۔ اب دل کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن یہ آپ کے اپنے فیصلے پر منحصر ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں زندگی گزارنے کا۔ آیا اللہ کو ترجیح بنا لیتے ہیں یا دنیا کو؟ ہم نے آج اس وقت دنیا کو ترجیح دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہم شرک خفی میں مبتلا ہیں۔ ہمارا نفس اس وقت اللہ نہیں ہے، خواہشات نفسانی ہیں، اور ہمارے تمام نیک اعمال ضائع ہونے والے ہیں، بلکہ ہو رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ اچھا، اب اس میں یہاں ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شرک اعمال کو، نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، شرک نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے کیونکہ وہ تو ظلم عظیم ہے۔ پیغمبر کی یہاں یہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ تمام نیک جن کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا قانون یہ ہے کہ اگر بالفرض محال، ممکن نہیں ہے پیغمبر سے گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے، لیکن بالفرض محال اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے نیک اعمال میں ضائع کر لیتا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ شرک جو ہے یہ دیکھیں، یہ بات ہم سمجھتے نہیں ہیں اور یہ سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اب ہم اچھے خاصے، آپ مجھے کہیں گے کہ ہم تو اچھے خاصے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تم نے ہم پہ شرک کا فتویٰ لگا دیا ہے اور تم ایسی بات کر رہے ہو کہ سارے اعمال تمہارے ضائع ہیں، یو آر رانگ۔ اگر آپ مجھے زبان سے کہیں گے بھی نہیں تو آپ دل کے یقین سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں بدستور مسلمان ہوں، چاہے میں جو بھی کرتا رہوں، چاہے میرا عمل۔ آج کا مسلمان کا تو یہی ہے کہ مرضی اپنی کریں گے اور کلمہ بھی پڑھیں گے۔ کلمہ کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن آپ نے فیصلہ تو کر لیا ہے کہ زندگی دنیا ترجیح ہے، میری مرضی میری ہوگی، جو مرضی آئے میں کروں، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، باقی زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں، وہ میری بلکہ ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ زندگی میں میری مرضی ہوگی، انا ولا غیری، میں ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، یعنی شعوری یا غیر شعوری طور پہ۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں
اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتاؤ کہ آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے، آپ اللہ کے سامنے سر جھکانے کا فیصلہ کر لیں، اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دیں، تو آپ مسلمان ہوں گے اور آپ کے نیک اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ یہ ایک فیصلہ کر لیں آپ۔ بہرحال اس کی تو پھر تفصیلات ہیں، وہ آپ مجھے کہیں گے، میں نے بیان بھی کی ہیں۔ تو تقاضے آپ پورے کریں، ایمان کے تقاضے آپ پورے کریں تو آپ کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم تو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ایمان کے تقاضے نہ پورے کرتے ہیں نہ پورے کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس وقت بھی ہمارے تمام نیک اعمال میں آپ کو کہتا رہتا ہوں ضائع ہو رہے ہیں، بالکل ضائع ہو رہے ہیں۔ نماز کا کوئی اثرات ہی نہیں ہے، جو بھی آپ کر، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو کلمہ ہے، کوئی اثرات نہیں ہے معاشرے میں۔ یہ ایک غیر مسلم معاشرہ ہے، اس نے اسلام کو نہ سمجھا ہے، نہ قبول کیا ہے، نہ قبول کرنے کے لیے معاشرہ تیار ہے۔ یہ بالکل واضح ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ میں کہتا ہوں۔ اگلی آیت اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی نے بھی انکار کر دیا تو ایسے لوگ موجود ہوں گے ہر زمانے میں کہ وہ ایمان کو قبول کر لیں گے اور اللہ کے بندے ہوں گے، اور انہی کی بدولت جو ہے وہ دنیا قائم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، نیک لوگوں کے راستے پر چلو، اور ہم سورہ فاتحہ میں یہی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ تمام انعام یافتہ لوگ ہیں، تمام پیغمبران کرام ایک اللہ کے ماننے والے اور اپنی مرضی اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مشورہ دے رہا ہے کہ دیکھو یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، تو تم بھی ان کی پیروی کرو۔ تمام پیغمبران کرام آج بھی ہمارے لیے واجب الاتباع ہیں۔ کیوں؟ کہ ہر ایک کی دعوت ایک ہے، ہر ایک کا طریقہ ایک ہے، بس بات ختم ہوگی۔ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی الگ طریقہ تو نہیں ہے۔ جو نوح علیہ السلام نے دعوت پیش کی وہ ہمارے رسول بھی پیش کر رہے ہیں، یہ تمام ایک ہی بات ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کے عوض تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ ایک بات سمجھنی چاہیے نا کہ الزام اکثر لگتا رہتا ہے کہ یہ کوئی نفسانی خواہشات ہیں اس کی، اور اسی سلسلے میں آپ کو یہ بھی وہ واقعہ بھی سناؤں کہ اب ظاہر ہے کہ ہر ایک یعنی انسان تو کوئی یعنی تصور نہیں کر سکتا کہ اس کا کوئی کام کسی مفاد کے بغیر ہو۔ للہیت ہماری زندگی سے خارج ہو چکی ہے۔ یہ ایک بڑا مضمون ہے، تھوڑا سا دلچسپ بھی ہے اور گہرا بھی ہے، اس میں گہرائی بھی ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ ہمارے پنجابی میں وہ ہے سب وہ دنیا مطلب دی او یار کہتے ہیں نا، دنیا مطلب دی، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے مفادات کے تحت ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ بیوی کو ضرورت ہے شوہر کی، شوہر کو ضرورت ہے بیوی کی، دونوں کو ضرورت ہے اولاد کی، پھر ہم اپنے ماں باپ وغیرہ، یہ رشتہ دار، یہ ماموں تایا چاچا، یہ ہم اس کے ساتھ رشتے رکھتے ہیں اور رکھنے بھی چاہیے، لیکن یہ مفادات ہوتے ہیں، ایک حد تک ہمارے مفادات ہوتے ہیں۔ مومن جو ہے وہ اللہ کے لیے جیتا ہے، اس کی بات الگ ہے، لیکن عام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ نیکی کرو اور کرتے چلے جاؤ، ہمارا معاشرہ اس بات سے انکاری ہے۔ وہ پشتو میں ایک بہت بری مثال ہے، ضرب المثل، کہ خکوا اور بد نشتہ نہیں خمکوا بد نشتہ، نیکی نہ کرو برائی نہیں دیکھو گے، نیکی نہ کرو، ان پشتوں کی یہ وہ مثال ہے، اور تو ایسا بات تو نہیں۔
نیکی اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ اس میں للہیت ہونی چاہیے. اور اردو میں بہت اچھی مثال ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. دریا میں یعنی آخرت کو بھیج دے. نیکی کر کے بھول جاؤ اس کو کہ میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی بھی تھی کہ نہیں کی تھی. یہ تو دیکھیں بس مومن جو ہے وہ تو دیوانہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا دیوانہ ہوتا ہے، نیکی کر کے بھول جاتا ہے میں نے کی تھی نہیں کی تھی. تو بہرحال یہ بھلا دینا چاہیے، کیونکہ آپ کے اکاؤنٹ میں تو جمع ہو گئی، بس آپ آگے چلیں اور نیکی کریں اور نیکی کریں. لیکن ایسا لوگوں کو نظر نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ کا ایک وفد انہوں نے تشکیل دیا، ابو طالب صاحب کے خدمت میں بھجوایا کہ دیکھو تمہارا یہ بھتیجا جو ہے اس نے ہمیں پریشانی میں ڈال دی ہے. مفہوم میں خلاصے کے طور پہ اس سے پوچھو کیا چاہتا ہے یہ، اگر مال اس سے اس تحریک کا مقصد کیا ہے. ان کی بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو انہوں نے آفریں تیار کر لی. اس سے اپنے بھتیجے سے کہو اگر مال چاہتے ہو تو ہم ڈھیروں مال تمہیں دے دیں، کوئی رشتہ چاہتے ہو جس لڑکی پہ نظر رکھو تو یعنی انگلی رکھو ہم تمہیں وہ رشتہ کر دیں گے. بادشاہت چاہتے ہو، بڑے بننا چاہتے ہو تم ہمارے بادشاہ بن جاؤ. تو یہ بات پھر یعنی جو چاہتے ہو، تمہارا کیا غرض ہے، کیا مفاد ہے اس میں. تم نے آ کے تو ہمارے معاشرے میں یعنی اختلاف پیدا کر دیا ہے. بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے، باپ کافر ہے باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، اس طریقے سے نا، یا بیوی یا جو بھی ہے نا. تو پھر ابو طالب صاحب نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹا یہ لوگ آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا کیا مقصد ہے. تو حضور نے فرمایا کہ چچا بات یہ ہے کہ میرا تو یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ اگر میرے ہاتھ میں مجھے میری تبلیغ سے منع کرنا چاہتے ہیں، ان کا مدعا تو یہی ہے، لیکن اگر میرے ایک ہاتھ میں یہ چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیں، یعنی ایسا بھی کر دیں، اتنی بڑی چیز میرے ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں، تب بھی میں اپنے اس مشن سے باز نہیں آؤں گا. اب اس میں ایک بڑا گہرا مضمون ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ تو نصیحت ہے اس میں تمام جہان والوں کے لیے. اب دیکھیں رسول تو پیغامبر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو بھی میسج ہے آپ مخلوق کی طرف پہنچا دیجیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہ کیا. تو خیر اچھا، اب اسی طریقے سے جو حضور کے امتی ہیں، مسلمان ہیں، ہر امتی جو ہے اس کو داعی ہونا چاہیے، داعی الی الحق تو ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہم تو نہ مومن ہیں، نہ مومن بننے کے لیے تیار ہیں، نہ کوئی ایسی ذہنیت رکھتے ہیں. ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، شیطانیت ہے، نفسانیت ہے، بس یہ کھلی بات ہے، کھلی کتاب ہے. تو خیر ہونا نہیں چاہیے ایسا. آپ کو اللہ والا ہونا چاہیے، اللہ کے لیے زندگی گزارنی چاہیے، خود بھی اللہ کے راستے پر چلیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، کسی سے کوئی قسم کا اجر طلب نہ کریں، کوئی طمع نہ رکھے، مخلوق سے طمع نہ رکھیں، خالق سے طمع آپ رکھیں یا نہ رکھیں، وہ تو آپ کا رب ہے، وہ تو پورا کرے گا آپ کی ضروریات کو. سبحان اللہ. اب یہ ہے کیا، یعنی پیغمبر کی دعوت، پیغمبر جو دعوت پیش کر رہے ہیں یا اس کے امتی جو دعوت کر رہے ہیں، یہ ایک صرف نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، بس نصیحت ہے، یہ ذکرہ. ابھی مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور بعض کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ خدا کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔ اولئک الذین هدى اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی تھی، تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو، کہہ دو کہ میں تم سے اس قرآن کا صلہ نہیں مانگتا، یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔